رومان ہنسدہ گہری نیند کی آغوش میں تھا جب اسے اپنے اوپر وجود پر ایک آسا وزن سا محسوس ہوا۔ نیند کی خمار میں اس نے کروٹ لینی چاہی مگر وہ وزن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوئے جس نے اس کے اعصاب پر ایک جھرجھری دوڑائی۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا جیسے رات کی تھکن ابھی اتری نہ ہو۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ سامنے ایشل اس کے پیٹ پر برجمان تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پانی کے گلاس پر جمے ہوئے تھے اور وہ بڑی معصومیت سے انگلی بھگو بھگو کر پانی کے قطرے رومان کے منہ پر چھڑک رہی تھی۔ رومان نے چنچلا کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کیا تھا اور بھاری آواز میں بولا، ایشل یہ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اترو میرے اوپر سے۔ ایشل نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سائڈ پر رکھا اور اس کے سینے پر جھکی۔ آپ اتنی دیر تک کیوں سوتے ہیں رومان لالا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ رومان نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر اپنے برابر گرایا اور بھوک لگی ہے تو ملازمہ سے کہو میرا سر کیوں کھا رہی ہو۔ ایشل نے تڑپ کر دوبارہ اس کا بازو جکڑ لیا۔ ملازم تھوڑی مجھے پیزا کھلائیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے باہر لے کر جائیں گے۔ رومان تکیہ اپنے منہ پر رکھ کر لیا، وعدہ رات کے لیے تھا ایشل، ابھی صبح کے 7 بج رہے ہیں، جاؤ یہاں سے ورنہ میں ڈانٹ دینا ہے تمہیں۔ ایشل نے تکیہ چھین کر دور پھینکا اور اس کے کان کے پاس چلائے، میں نہیں جاؤں گی، آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، نمبر 1 کے سست انسان ہیں۔ رومان نے ایک دم سے اٹھ کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ کیا کہا، دوبارہ بولو ذرا۔ ایشل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان لیا تھا۔ کہا کہ آپ سست ہیں، اب اٹھیں اور مجھے ناشتہ کروائیں ورنہ میں نے آپ کے سارے لیپ ٹاپ شاور کے نیچے رکھ دینے ہیں۔ رومان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ناک مروڑی، تمہاری زبان بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، کسی دن میں نے اسے کاٹ دینا ہے۔ ایشل نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی، آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کی فیورٹ ہوں۔ رومان نے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ سے اترتے ہوئے بڑبڑایا، فیورٹ نہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی آفت ہو، جان تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، آؤ اور 5 منٹ میں نیچے ورنہ میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ ایشل نے بیڈ سے اچھلتے ہوئے تالی بجائی، یو آر دا بیسٹ لالا، اور وہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ رومان مسکراتے ہوئے اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ایشل کے سامنے اس کی کوئی دھونس نہیں چلتی۔ رومان نے گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی تھی۔ ایشل ایک دم چہکتے ہوئے باہر نکلی اور رومان ابھی گاڑی لاک کر کے مڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایشل سامنے ٹیبل پر بیٹھے اپنے کالج فرینڈ کے گروپ میں کی طرف بھاگی تھی۔ رومان کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے جب اس نے دیکھا کہ وہاں صرف لڑکیاں نہیں بلکہ کالج کے لڑکے بھی موجود تھے۔ ایشل نے وہاں پہنچ کر کسی احتیاط کے بغیر ہی اپنے دوستوں کو گلے لگا لیا اور پھر ایک لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کے بھی گلے لگی تھی۔ رومان کا خون ایک دم کھولنے لگا اور انگلیاں مٹھائی میں بھیج گئی تھیں اور اس نے بھاری قدموں کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ایشل ہنستے ہوئے کسی لطیفے پر اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھول رہی تھی جب رومان کے سائے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایشل نے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رومان کی آواز کی گونج اتنی بھاری تھی کہ ایشل کے دوستوں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ایشل نے پلٹ کر دیکھا اور بے ساختہ بول پڑی، اوہ لالا، یہ دیکھیں میرے فرینڈز، یہ ذوحان ہے میرا بیسٹ فرینڈ۔ اس نے اسی لڑکے کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور جس نے ابھی اسے گلے لگایا ہی تھا۔ رومان نے ذوحان کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ایشل کی آنکھوں میں جھانکا جہاں وحشت رقص کرنے لگی تھی، اور گھر چلو ابھی، رومان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر لالا ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو آرڈر بھی نہیں دیا۔ رومان نے ایک جھٹکے سے ایشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا گھر چلو، اپنی حدیں تم بھول رہی ہو اور میں یاد دلاؤں، ذوحان نے بیچ میں بولنا چاہا تھا۔ سر ہم تو بس، رومان نے اپنی ایسی خونی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہاں خاموش ہو گیا تھا۔ تم سے بعد میں نپٹوں گا۔ رومان نے ایشل کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لانا شروع کیا تھا۔ ایشل نے مزاحمت کرنی چاہی، چھوڑیں میرا ہاتھ لالا، درد ہو رہا ہے، آپ سب کے سامنے تماشا کیوں بنا رہی ہیں؟ رومان نے اسے گاڑی کے دروازے سے لگایا تھا اور اس کے چہرے پر جھک کر دھاڑا، تماشا تم نے بنایا ہے ایشل، غیر مردوں کے گلے لا کر میری غیرت کو چیلنج کیا ہے تم نے، اب گھر چل کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان لاڈ پیار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اسے گاڑی میں پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ ایشل کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ رومان نے گاڑی کا دروازہ اتنی سختی سے بند کیا تھا کہ اس کی گونج پورے پارکنگ ایریا میں سنائی دی تھی۔ اس نے ایشل کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے کے گیا تھا۔ ایشل کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے غصے کا سامنا کرے اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ رومان
کی گرفت کسی زنجیر کی طرح اس کے بازو کے گرد کسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے، رومان نے اسے جھٹکے سے بیچوں بیچ کھڑا کیا۔ ایشل کے گالوں پر آنسو کی قطاریں بہنے لگی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے بازو کو سہلانے لگی جہاں رومان کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر رہے تھے۔ لالا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ ایشل نے روتے ہوئے التجا کی تھی، مگر رومان کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر تک نہ تھا۔ وہ وحشیانہ قدم بڑھا کر اس کے اتنے قریب ہوا کہ ایشل کا سانس رک گیا تھا۔ درد؟ تمہیں اس لفظ سے درد ہو رہا ہے جو تمہارا محرم ہے؟ رومان نے اس کے دونوں کندھے جکڑ کر اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا تھا۔ جب ان غیر مردوں کے گلے لگ رہی تھی تب تمہیں حیا نہیں آئی؟ تب درد نہیں ہوا تمہیں؟ رومان کی آواز کی گرج سے فلیٹ کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ ایشل نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ صرف میرا دوست ہے لالا، ہم ہمیشہ ایسے ہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، رومان نے دیوار پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ ایشل کی چیخ نکل گئی تھی۔ آج کے بعد تمہارا کوئی دوست نہیں ایشل، تمہاری دنیا اس فلیٹ سے شروع ہوگی اور مجھ پر ختم ہوگی۔ تم نے میرا لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ نہ اب تم رومان ہنزدہ کا وہ روپ دیکھو گی جس سے اب تک تم انجان تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف خون اور بے بسی تھی۔ اب رونا بند کرو، کیونکہ ابھی تو حساب کتاب شروع ہوا ہے۔ رومان نے اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینک کر اس کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ رومان کی سانسیں تیز ہوئی اور غصے کی شدت اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر ایشل کے ساکت اور خوفزدہ چہرے پر پڑی تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایشل دیوار کے ساتھ لگی سسکیاں بھرتے ہوئے ہچکیاں لے رہی تھی اور اس کا پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ رومان کو اچانک احساس ہوا کہ جنون ملکیت میں وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے اور ایک گہرا اذیت ناک سانس لیا تھا۔ خود پر آنے والا غصہ اب ایشل پر وہ کہیں زیادہ غصہ تھا۔ وہ کیسے اتنا بے قابو ہو سکتا تھا؟ رومان نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ نیچے فرش پر روتی ہوئی گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ایشل نے ڈر کر خود کو سکیڑا اور اسے لگا کہ رومان اب بھی غصے میں ہے، مگر رومان نے بہت نرمی سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور ایشل کسی سے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رومان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گرم آنسو صاف کیے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایشل، اس کی آواز اب دھاڑا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی شکست اور ندامت تھی۔ میری طرف دیکھو، آئی ایم سوری۔ ایشل نے بمشکل اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کے معصوم چہرے پر خوف کی لہر اب بھی واضح تھی۔ رومان نے اس کے بازو دیکھا جہاں اس کی گرفت کے نشان سرخ ابھرے ہوئے تھے اور اس نے تڑپ کر ایشل کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں خود پر قابو کھو بیٹھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہیں اتنا دکھ دوں گا۔ اس نے دوبارہ اس کے آنسو پوچھے تھے اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ایشل نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور پھٹ پڑی۔ آپ بہت برے ہیں لالا، آپ نے مجھے بہت ڈرایا۔ رومان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا جیسے اسے دنیا کی ہر چیز سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ہاں، میں بہت برا ہوں، تمہارے معاملے میں بہت برا ہوں ایشل، بس تمہارا کسی اور کے قریب ہونا مجھے مار دیتا ہے۔ رومان اسے اپنے سینے سے لگائے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا غصہ اب پچھتاوے کی راکھ میں بدل چکا تھا۔ رومان نے ایشل کو اپنے حصار میں پینچ رکھا تھا جیسے اس کی خاموشی معافی اسے سکون دے رہی ہو۔ ایشل نے اس کے سینے پر سر ٹکائے سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ صرف میرے دوست ہیں لالا، ہم بچپن سے ساتھ بڑے ہیں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں سوچا۔ رومان نے ایک سانس گہرا لیا اور اس کے بالوں کو اپنی انگلیاں پہ بس کر دی۔ میں جانتا ہوں ایشل، تم معصوم ہو، تمہارا دل صاف ہے، مگر یہ دنیا ایسی نہیں ہے۔ میں ایک مرد ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مرد کی نظر اور نیت کب بدل جائے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ایشل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور بہت پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت خاص، اتنی خاص کہ میں تمہیں کسی کی میلی نظر کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہہ رہا ہوں ان لڑکوں سے دوبارہ دور رہا کرو۔ یہ تمہارا لالا کی غیرت کا معاملہ ہے اور محبت کا بھی۔ ایشل نے معصومیت سے سر ہلایا تو رومان نے اس کی ناک پیار سے کھینچی، مگر اندر ہی اندر رومان خود بھی پریشان تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں وہ ایشل کے معاملے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے، کیوں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس معصوم پر ہاتھ اٹھانے یا اسے تکلیف دینے تک سوچنے تک چلا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف بڑے بھائی جیسی فکر تھی یا کوئی ایسا جذبہ جو وہ خود بھی قبول کرنے سے ڈر رہا تھا؟ اس نے ایشل کو
دوبارہ خود سے لگایا اور اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا وہ واقعی ایشل کو صرف ایک کزن یا چھوٹی بہن سمجھتا ہے یا پھر اس کی ملکیت کا احساس حدیں پار کر چکا ہے؟ رومان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسے کبھی نہیں رلائے گا، مگر محبت اور جنون کی لکیر بہت دھندلی ہوتی ہے، اور رومان اس وقت اس لکیر پر کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ رومان نے ایشل کے گال تھپتھپائے اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے شرارتی انداز میں بولا، اچھا بابا، چھوڑو یہ رونا دھونا، میری جان کا موڈ پیزا کھانے کا تھا نا، تو آج رومان خانزادہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آفت کے لیے پیزا بنائے گا۔ ایشل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، اور آپ کو پیزا بنانا آتا ہے؟ رومان نے آستینوں پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے کچن کی طرف دھکیلا، تمہارے لالا کو سب آتا ہے، بس دیکھتی جاؤ۔ کچن میں داخل ہوتے ہی رومان نے ایشل کو شلف پر بٹھا دیا اور خود آٹا گوندنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایشل اس کی سنجیدہ شکل دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ لالا، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں یا اسے کچھ دکھا رہے ہیں؟ رومان نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور آٹے والا ہاتھ اس کی ناک پر لگا دیا۔ چپ کر کے بیٹھو، ورنہ یہ آٹا تمہارے بالوں میں لگا دوں گا۔ ایشل نے فوراً بدلہ لینے کے لیے پاس پڑا خشک میدہ مٹھی میں بھر کر رومان کے چہرے پر پھونک دیا تھا۔ پورا کچن سفید دھول سے بھر گیا تھا اور رومان کا چہرہ کسی بھوت جیسا لگنے لگا تھا۔ رومان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر ایشل کی طرف لپکا۔ اب تم نہیں بچو گی۔ ایشل ہنستے ہوئے کچن سے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ رومان اسے پکڑنے کے چکر میں خود پھسلتے پھسلتے بچا۔ لالا، آپ تو بالکل اناڑی لگ رہے ہیں۔ ایشل کی کنکناتی ہنسی کچن کے در و دیواروں میں گونج رہی تھی۔ رومان نے آخرکار کونا دبا ہی لیا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ایشل کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے چہرے پر جمی میدے کی سفیدی اس کی معصومیت اور بھی نکھار رہی تھی۔ رومان کی نظریں اور اس کے ہنستے ہوئے لبوں پر جم گئی تھی۔ وہ اسے سزا دینے کا سوچ رہا تھا، مگر ایشل کی بے ساختہ ہنسی اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے وہی ساکت کر دیا۔ رومان کو محسوس ہوا جیسے اس کے روح میں اس کی ہنسی کی قید ہو رہی ہے۔ وہ غصہ، وہ جنون، وہ دنیا کی فکریں، سب کچھ جیسے اس لمحے میں تھم گئے۔ ایشل نے اسے خاموش دیکھ کر شرارت سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ کیا ہوا لالا، ہار مان لی؟ رومان نے مدہوشی کے عالم میں سر جھکا دیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہار تو میں اسی دن گیا تھا جب تم نے پہلی بار مجھے لالا کہا تھا۔ ایشل نے شرما کر نظریں جھکا لی اور کچن کا وہ منظر کسی خوبصورت خواب جیسا لگنے لگا جہاں آٹا بکھرا ہوا تھا، پیزے کا کہیں نام و نشان نہ تھا، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک انوکھی سی مٹھاس گھل رہی تھی۔ وقت پر تو کسی کا زور نہیں، اور وقت کے ساتھ ایشل کے لاڈ اٹھانے والی اور وہ معصومیت اب ایک خود اعتماد لڑکی کی شخصیت میں ڈھلنے لگی تھی۔ کالج کے وہ دن لد گئے تھے اور جب رومان کے ایک اشارے پر سہم جاتی تھی، باہر چھوٹی بات کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اب وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی جہاں نئی دنیا تھی، نئے لوگ تھے اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا ایک نیا احساس۔ رومان کے لیے یہ تبدیلی کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ وہ تو اس ایشل کا عادی تھا جو اس کے بستر پر بیٹھ کر اسے نیند سے جگاتی تھی، مگر اب ایشل اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اسے رومان کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی مشکل سے ملتا تھا۔ ایک شام رومان ہال میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایشل تیزی سے سیڑھیوں سے اتری۔ وہ بیٹھ جانے کے لیے تیار تھی۔ رومان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کہاں جا رہی ہو ایشل؟ ایشل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، لالا، یونیورسٹی کی طرف سے ایک سیمینار ہے، وہاں جا رہی ہوں، دیر ہو جائے گی تو میرا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رومان کا ہاتھ فائل پر جم گیا۔ مجھ سے پوچھا تم نے؟ اب رومان خانزادہ کی اجازت کی ضرورت نہیں رہی۔ ایشل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور مڑ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ دی، لالا، اب میں بچی نہیں رہی اور یہ سیمینار میری اسٹڈیز کے لیے ضروری ہے۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات تھی؟ رومان ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ بات ضرورت کی نہیں ایشل، بات طریقے کی ہے۔ پہلے تم پانی پینے سے پہلے میری شکل دیکھتی تھی اور اب تم نے بتایا تک نہیں کہ تم جا رہی ہو۔ ایشل نے تھوڑا سا چنچلا کر کہا، تب میں چھوٹی تھی لالا، اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے، پلیز مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ بغیر رکے باہر نکل گئی تھی اور رومان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور اسے وہ خود مختاری زہر لگ رہی تھی جو ایشل کو اس سے دور کر رہی تھی۔ اسے ایشل کا وہ بدلا سا لہجہ ہضم نہیں ہو رہا تھا جہاں اب لالا لفظ وہ پہلے والی اپنائیت اور تابعداری نہیں تھی بلکہ ایک رسمی پکار تھی۔ رومان نے مٹھی بھینچ کر دیوار پر ہاتھ مارا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ملکیت اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی ہو، اور یہی وہ آغاز تھا اس جنون کا
جس نے آگے چل کر سب کچھ راکھ کر دینا تھا۔ ایشل کے جانے کے بعد رومان کافی دیر تک وہی کھڑا رہا اور اس کے چہرہ غصے سے تم دبا رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کی لاڈلی اب اس کی دسترس سے باہر ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ایشل جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کا موڈ کافی آف تھا۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر اس نے بار بار اپنا موبائل دیکھ رہی تھی، جیسے اسے بڑی بدتمیزی کا احساس ہو رہا۔ تبھی حاذق اس کے پاس آیا اور وہ ایشل کا کلاس میٹ تھا۔ کافی عرصے سے اس سے دوستی کاٹنے کی کوشش میں تھا۔ ایشل کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ حاذق نے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایشل نے ایک ٹھنڈی آر بھری۔ کچھ نہیں حاذق، بس گھر میں لالا سے تھوڑی بدتمیزی ہوگی۔ مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ ناراض ہوں گے۔ حاذق کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے یہی موقع چاہیے تھا۔ ایشل کے کان بھرنے لگا۔ بس اتنی سی بات؟ ایشل، تم اب چھوٹی بچی نہیں ہو کہ ہر بات پر ان لالا سے سرٹیفکیٹ لیتی پھرو، اور تم ایک خود مختار لڑکی ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ایشل نے اسے الجھن سے دیکھا۔ مگر وہ بڑے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ حاذق نے کرسی اس کے قریب کی اور نیچی آواز میں پٹیاں پڑھانا شروع کر دیں۔ خیال رکھنا، غلام بنا کر رکھنا دو الگ باتیں ہیں۔ ایشل، وہ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے بلکہ تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ تم ان کی خریدی ہوئی غلام تھوڑی ہو کہ وہ جب چاہے تمہیں ڈانٹے اور تمہاری مرضی پوچھے۔ یہ تمہارا حق ہے کہ تم جہاں چاہو جس سے ملو، جس سے تمہیں ان کے جنونی رویے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ تم کبھی اپنی زندگی میں نہیں جی پاؤ گی۔ ایشل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حاذق کے زہریلے جملے آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں گھر کر رہے تھے اور اسے لگنے لگا تھا کہ شاید حاذق ٹھیک کر رہا ہے۔ رومان کا پیار اب اسے قید محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حاذق کی ان باتوں کا انجام کتنا ہولناک ہونے والا ہے۔ حاذق نے ایشل کے قریب ہوتے ہوئے اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج کرنے کی ٹھانی، اور ایشل، اس خوف سے نکلنے کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ آج تم گھر جا کر اپنی ماما کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں کل ہی اپنی فیملی کو لے کر تمہارا رشتہ لینے آؤں گا۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تب تم اس قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ ایشل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مگر حاذق، مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لالا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ سب کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بہت جنونی ہیں۔ حاذق نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ محبت؟ ایشل، تم اسے محبت کہتی ہو، یہ محبت نہیں، ان کی بیمار انا ہے۔ وہ تمہیں ایک انسان نہیں بلکہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ کیا محبت کرنے والا اپنے پیار کو ایسے ڈراتا دھمکاتا ہے؟ کیا محبت میں کسی کا دم گھونٹنا چاہتا ہے؟ وہ صرف تمہارے معصوم جذبات سے کھیل رہے ہیں تاکہ تم ہمیشہ ان کے قدموں میں پڑی رہو۔ ایشل کی آنکھوں میں تذبذب دیکھ کر اس نے مزید زہر گھولا۔ دیکھو ایشل، اگر تم آج ہمت نہیں کرو گی تو پوری زندگی ان کے اس لالا والے لبادے میں چھپے جنون کی بھینٹ چڑھ جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہمیشہ تمہیں بتائے کہ تمہیں کیا پہننا ہے اور کس سے ملنا ہے؟ ایشل کو رومان کا وہ غصہ یاد آیا جو اس نے فلیٹ پر دیکھا تھا۔ اسے حاذق کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو حاذق، وہ محبت نہیں، شاید ان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ میں آج ماما سے بات کروں گی۔ حاذق کی آنکھوں میں جیتنے کی چمک آئی تھی۔ بس یہی ہمت چاہیے تھی۔ کل کے بعد تم آزاد ہوگی۔ اور رومان ہاں کہا، تمہاری زندگی پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ ایشل گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ رومان کے خلاف نہیں بلکہ اس طوفان کے خلاف جا رہی ہے جو اسے اور رومان کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ ایشل جب گھر پہنچی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھی اپنی ماما کے کمرے میں گئی اور حاذق کے بارے میں سب کچھ اگل دیا۔ ماما، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کل وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں اب لالا کے ڈر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ابھی اس کی ماما کچھ جواب دیتی کہ دروازے پر رومان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ کافی دیر سے وہیں کھڑا سب باتیں سن رہا تھا۔ رشتہ؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے کا رشتہ؟ رومان کی آواز میں وہ گرج تھی کہ ایشل کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ دھاڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ایشل، تمہاری اتنی ہمت کہ تم کسی غیر مرد کو اس گھر کی دہلیز تک لانے کا سوچو۔ رومان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ شکلی طرف بڑا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کی بابا، ایشل کے تایا، ایشل کی بیوہ پھوپھو اور ایشل کی ماں کمرے میں آ گئی۔ بس رومان، بہت ہو گیا تمہارا یہ جنون۔ رومان کے بابا نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ جوان ہے، اس کی اپنی پسند ہے، تم کیوں ہر بات میں اپنی مرضی تھوپتے ہو؟ ایشل کی ماما نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپایا اور رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں رومان، میری بیٹی کوئی قیدی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی آپ
اپنی مرضی زندگی گزارے گی۔ اگر اسے وہ لڑکا پسند ہے تو تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم محض اس کے کزن ہو اور اس کے مالک نہیں۔ رومان کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اسے لگا کہ جیسے کسی نے تپتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اسے حیرت اور اذیت سے ایشل کو دیکھا جو اپنی مما کے پیچھے چھپی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی ایشل جو کبھی اس کے اشارے پر جان مارنے کو تیار رہتی تھی، آج اسے محض ایک کزن اور خوف کی علامت سمجھ رہی تھی۔ رومان کی مٹھیاں جو غصے میں پنچی ہوئی تھی آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شکست خوردہ خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ معصوم سی بچی جو محض اس کی تھی، جو اس کے وجود کا حصہ لگتی تھی، اب اس کی نہیں رہی۔ اس نے اسے کھو دیا۔ رومان نے ایک لفظ کہے بغیر ہی وہاں سے رخ موڑا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی خاموشی اس کی چیخوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایشل کو اپنی محبت نہیں دی، بلکہ اسے اپنے جنون سے اتنا ڈرا دیا کہ وہ کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنی اور مہندی کی خوشبو کا پہرا تھا، مگر رومان حادثہ کے لیے یہ گھر کسی قبرستان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی کی چادر اوڑھ کر سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ نہ کسی سے جھگڑا، نہ کوئی اعتراض، بس ایک ایسی بے حسی جس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں چھت کی منڈیر پر کھڑا ایشل کے کمرے کی روشن کھڑکی کو دیکھتا رہتا، جہاں اب وہ اپنے مستقبل کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ رومان کے دل میں اٹھنے والی ٹیسیں اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھی۔ اسے یاد آتا تھا کہ وہ کیسے اس نے ایشل کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، کیسے اسے ٹوٹ کر چاہا، مگر اس کی محبت جنون اور خوف کے لبادے میں اس قدر لپٹی ہوئی تھی کہ ایشل کو اس میں صرف زنجیریں نظر آئیں۔ شادی کے کارڈز ایشل کا نام کے ساتھ جب حاضق کا نام دیکھا تو رومان کے ساتھ ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کے دل نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا کہ ایشل تم صرف میری ہو، مگر اس کی زبان خاموش رہی، کیونکہ اسے پہلی بار اپنی محبت کی ناکامی کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی سانسوں کی مانند سمجھتا تھا، اب اسے اپنے ہی ہاتھوں سے رخصت کرنے کی تیاریوں میں شامل تھا۔ ایشل کبھی کبھار اسے گھر میں کہیں دکھتی تو اس کی نظروں میں موجود اس کی گہری اذیت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی، اور اسے وہاں رومان کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ تکلیف دہ لگ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ رومان نے اس سے واقعی ہی محبت کی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رومان اب صرف زندہ لاش کی طرح ان رسومات کا حصہ بن رہا تھا اور خود کو اس درد کا عادی بنا رہا تھا جو اسے تا حیات ملنے والا تھا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہے یا پھر اس کی اپنی زندگی کی بربادی کا نوشتہ دیوار۔ شادی کا گھر شور سے گونج رہا تھا، مگر ایشل کے کمرے میں ایک ایسی بھاری خاموشی تھی جسے توڑنا ناممکن لگ رہا تھا۔ سرخ اور روسی لباس میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی ایشل آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی تقدیر کو دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور رومان اندر داخل ہوا، رومان جس کی آنکھیں نیند کی کمی اور دل کی اذیت سے سرخ ہو رہی تھی، خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اور ایشل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ رومان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر موجود دوپٹے کو چھوا اور پھر ضبط سے تمام بندھن ٹوٹ گئے، اور اس نے بغیر کچھ کہے ایشل کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا دیا۔ ایشل، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر خدا گواہ ہے میں نے تمہیں مانگنے کے لیے اپنا وقار تک داؤ پر لگا دیا۔ رومان کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ ایک طاقتور مرد تھا، مگر آج اپنی محبت کی رخصتی پر ایک بچے کی طرح ٹوٹ کر رو رہا تھا، اور ایشل کا دل چاہے جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ رومان کے گرم آنسو اس کے کندھوں پر گرے تو اسے احساس ہوا کہ وہ کس عظیم محبت کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی ہر ضد، ہر نخرہ، ہر تکلیف، اگر کسی نے اپنی جان پر سہی تو وہ رومان تھا۔ ایشل کے اندر کی خود مختاری کی دیواریں ریت کی طرح ڈھیر ہو گئی، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ حاضق کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو رہی ہے۔ اسے تڑپ کر رومان کو اتنی سختی سے دبوچا جیسے وہ خود اس سے الگ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ اس کے سینے میں سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ لالا، مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ اس کی سیسیاں کمرے میں گونجنے لگی، اور اسے اب رومان سے دوری موت جیسی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا اپنا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ رومان کی قمیض کو مٹھیوں میں پیچھے بس روئے جا رہی تھی، اور اس وقت اسے کائنات کی ہر شے ہیج لگ رہی تھی۔ اسے بس اپنا رومان چاہیے تھا، وہ پاگل پن والا لالا جس کی قید میں اب اسے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ رومان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی چوم کر آخری بار سرگوشی کی تھی۔ جاؤ ایشل، میں نے تمہیں خود سے آزاد کیا، مگر یاد رکھنا تمہارا لالا اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اور وہ اسے وہیں روتا ہوا چھوڑ کر بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اپنی ایشل کی روح
کے ٹکڑے چھوڑ کر رخصتی کا وقت آیا تو ایشل کی نظریں دیوانہ وار رومان کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اپنے دل کے ارمانوں کا جنازہ اٹھائے کہیں روح پوش ہو چکا تھا۔ ایشل بوجھل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ حاضر کے ساتھ رخصت ہوگی اور وہ رومان کی کمی کو اپنے پور پور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا وجود گھر میں ہی کہیں رہ گیا ہو۔ حاضر کے گھر پہنچتے ہی جب اسے کمرے میں بٹھایا گیا تو ایشل کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور حاضر اندر داخل ہوا، مگر اس کے قدموں میں وہ توازن نہیں تھا جو عام انسان کا ہوتا ہے۔ ایشل نے گھونگھٹ کے پیچھے ہی اسے دیکھا تو وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ حاذق نے قریب آ کر ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور فاتحانہ ہنسی تھی جس نے ایشل کے خون کو منجمد کر دیا۔ حاذق نشے کی حالت میں دھت تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ایشل کو دیکھ کر ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا۔ تو آخرکار تم رومان خانزادہ کے چنگل سے نکل کر میرے پاس آ ہی گئی۔ اس نے ایشل کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایشل نے نفرت اور خوف سے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا اور حاذق، یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے شراب پی رکھی ہے؟ حاذق نے زوردار کہکہ لگایا۔ شراب؟ ایشل پیاری، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں تو صرف اس مغرور رومان کی وہ چیز چھیننا چاہتا تھا جس پر اسے ناز تھا، اور دیکھو میں نے اسے ہرا دیا اور تم میرے پاس ہو اور وہ کہیں کونا پکڑ کر رو رہا ہوگا۔ ایشل کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ حاذق کا وہ اصلی اور غلیظ روپ اس کے سامنے تھا اور جس کا رومان اسے بار بار انبتا دیتا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے صرف لالا سے بدلہ لینے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ ایشل نے روتے ہوئے دھکا دینا چاہا مگر حاذق نے اسے مضبوطی سے بالوں سے جکڑ لیا تھا۔ لالا لالا کرنا بند کرو، اب تم میری بیوی ہو اور تمہاری اس معصومیت کا تماشا میں اب روز بناؤں گا۔ حاذق کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی اور ایشل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس جہنم میں قدم رکھ چکی ہے جہاں سے واپسی کا اب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی رات ہی ایشل پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ حاذق نے اپنی نفرت اور رومان سے بدلہ لینے کی آگ میں ایشل کی نازک وجود کو بری طرح سے جھلسایا تھا۔ وہ کوئی شوہر نہیں بلکہ ایک درندہ تھا جو اسے رومان کی پسند ہونے کی سزا دے رہا تھا۔ پوری رات ایشل کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر روم اس کا دم توڑتی رہی مگر حاذق کے دل میں رحم کا ایک قطرہ نہ آیا تھا۔ وہ اسے اذیت دے کر جیسے ہی رومان کی جیت کا بدلہ لے رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ایشل فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جب اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے وجود کے ہر حصے سے اٹھنے والی ٹیسوں نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے سفید اور نازک شانوں، گردن اور کلائیوں پر حاذق کے ظلم کے نیلے اور سرخ نشانات ابھرے ہوئے تھے جو چیخ چیخ کر اس کی بربادی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ معصومیت جو کبھی رومان کے حصار میں محفوظ تھی اب تار تار ہو چکی تھی۔ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کی مگر وہ نشان اس کی روح پر بھی لگ چکے تھے۔ اسے رومان کا وہ تپتا ہوا لمس یاد آیا جو غصے میں بھی اس کے لیے ایک ڈھال تھا، اور آج حاذق کی اس درندگی نے اسے بتا دیا کہ اس نے اپنے محافظ کو کھو کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور وہی گھٹنوں میں سر دیے وہ بلک کر رو پڑی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک ایسے بند راستے پر لگ رہی تھی جہاں اب صرف اندھیرا اور اذیت تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر رومان خانزادہ کے لیے وقت جیسے اس رات تھم گیا تھا جب اس نے ایشل کو صرف جوڑے میں کسی اور کے حوالے کیا تھا، اور اسی رات سب کچھ چھوڑ کر وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے جڑے ہر رشتے کو، ہر یاد، ہر ناطے کو توڑ لیا تھا، اور اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ اس کے جانے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس کی پھوپھو ایشل کی ماں اپنی بیٹی کے دکھ اور صدمے میں حالق حقیقی سے جا ملی، اور رومان نے خود کو ایک ایسے ہول میں بند کر لیا تھا جہاں صرف بزنس، فائلیں اور بے رحم فیصلے تھے۔ اس کی شخصیت میں موجود وہ بچی کچی نرمی بھی اب پتھر بن چکی تھی۔ 1 سال کے بعد جب رومان خانزادہ واپس لوٹا تو وہ پہلے والا رومان نہیں تھا، اب ایک بے رحم بزنس ٹائکون تھا جس کی آنکھوں میں جذبات کی جگہ صرف سرد مہری تھی۔ وہ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اور اسے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس شہر میں اس کے اپنوں پر کیا گزری، اور اس نے خود کو اتنا مضروب کر لیا تھا کہ اسے ایشل کا نام بھی سننا گوارا نہیں تھا۔ تبھی آفس کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ رومان نے سر اٹھائے بغیر ہی سرد آواز میں کہا، اندر آ جاؤ۔ سامنے ایک بدحال سی عورت کھڑی تھی جس میں بڑی سی چادر میں خود کو لپٹا ہوا تھا اور اس کا رنگ سرد اور آنکھیں بے نور تھی۔ رومان نے اب اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ اپنی فائل میں گم رہا۔ محترمہ، آپ کو
ڈلیوری کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند مانگنے آیا ہے۔ سوہا، ایشل نے سسکتے ہوئے جب کوئی معمولی سی رقم بتائی تو رومان کی ہنسی نکل گئی۔ اتنے میں تو آج کل پیزا بھی نہیں آتا، آپ ڈلیوری کیسے کروائیں گی؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے جیسے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پین گر گیا۔ سامنے اس کی اپنی سابقہ آفت کھڑی تھی، جو اب ایک بڑے پیٹ کے ساتھ کسی اور کے نہیں بلکہ اسی کے جنون کا بوجھ اٹھائے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ رومان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو اور گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور روم لاک کر دیا۔ رومان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے میز سے لگا کر اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ پیسے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ اس چھوٹے گینگسٹر کا باپ کہاں ہے؟ اس نے جھک کر ایشل کے بڑے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس ننھی سی جان کو محسوس کرتے ہوئے رومان کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایشل کی آنکھیں آنسو سے ٹوٹ کر رومان کے ہاتھوں پر گرے تھے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموش سسکیاں تھیں۔ رومان خانزادہ اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا اور اس کے گرد پھیلی خاموشی اس کی شخصیت کی طرح سرد اور بے رحم تھی۔ ایک سال کی جلا وطنی نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا، اور تبھی انٹرکام پر سیکرٹری کی آواز گونجی، سر باہر ایک لڑکی آئی ہے، بہت مجبور لگ رہی ہے، حاملہ ہے اور اسے ڈلیوری کے لیے کچھ پیسوں کی مدد چاہیے، کیا اسے اندر بھیج دوں؟ رومان نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائی اور اس کے ماتھے پر اکتاہٹ کی لکیریں ابھری تھیں۔ ہاں بھیج دیں، میرا وقت ضائع نہ کریں، بس رقم پوچھ کر اسے فارغ کر دیں، اس نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آفس کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لڑکی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہی فاصلے پر کھڑی رہی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ محترمہ، آپ کو ڈلیوری کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ رومان نے نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے بغیر دیکھا تھا اور ایشل نے سسکتے ہوئے جب ایک معمولی سی رقم بتائی تو رومان کے لبوں پر بھی ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اب سر نہیں اٹھایا تھا، اور اتنے میں تو آج کل پیزا بھی نہیں آتا، آپ ڈلیوری کیسے کروائیں گی؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں تمسخر اڑاتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے سینے میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ قلم اس کی انگلی سے چھوٹ کر میز پر جا گری تھی اور سامنے بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ ایک میلی سی بڑی چادر میں خود کو لپیٹے اس کی اپنی سابقہ آفت کھڑی تھی، جس کی آنکھیں اب حیران تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی رومان کے لیے کائنات کا مرکز تھی، اب کسی اور کے جنون کا بوجھ اٹھائے اس کے سامنے بھکاری بن کر کھڑی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں وحشت رقص کرنے لگی تھی اور اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا اور تڑاق سے روم لاک کر دیا۔ وہ خونخوار قدم بڑھتا ہوا اس کے قریب آیا، ایشل کو کمر سے پکڑ کر میز کے ساتھ لگا دیا۔ پیسے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ اور اس کا باپ کہاں ہے؟ اور اس نے جھک کر اس کے وجود کو محسوس کیا جہاں حاضری کی نشانی پل رہی تھی۔ رومان کی آواز میں غصہ اور اذیت کی ایک لہر تھی جس نے ایشل کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ بولو ایشل، کہاں گیا تمہارا وہ دوست، کہاں گئی تمہاری وہ آزادی جس کے لیے تم نے مجھے بیچ چوراہے پر نیلام کر دیا تھا؟ ایشل کے پاس جواب میں صرف بہتے ہوئے آنسو تھے جو اس کی چادر پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ رومان کے لہجے میں چھپی نفرت اور حقارت نے ایشل کو اندر جمی برف کو پگھلا دیا تھا، اور اس نے لرزتی ہوئی نظروں سے رومان کے اس سخت اور بے رحم چہرے کو دیکھا تھا، اور اسے یاد آیا کہ وہ وقت جب رومان اس کے گرد ایک ایسی دیوار بن کر کے کھڑا رہتا تھا جسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ جب تک رومان اس کا محافظ تھا، اسے کبھی کسی نظر یا کسی دکھ یا کسی حاضری کا خوف نہیں ہوا تھا۔ ایک سال اس کی طویل اذیت میں جہاں اسے روز مرنا پڑتا تھا، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی اور اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے خود کو پتھر بنا لیا تھا، مگر آج اپنے سامنے وہی محافظ دیکھ کر اس کے صبر کا بندھن ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ایشل کی سسکیاں ایک دم چیخوں میں بدل گئی اور تمام تر تکلفات اور ماضی کی تلخیوں کو بھول کر وہ بالکل اسی رومان کے سینے سے جا لگی جسے وہ بچپن میں ذرا سی چوٹ لگنے پر اس کے حصار میں پناہ لیتی تھی۔ لالا، آپ نے تڑپ کر پکارا اور اپنی مٹھیوں میں رومان کی مہنگی شرٹ کو ایسے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتے ہوئے کو سہارا پکڑتا ہے۔ رومان جو ابھی تک اسے تلخ باتیں سنا رہا تھا، ایشل کے اس اچانک لمس اور ہچکیوں سے بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ اس کا وہ غصہ پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ ایشل کی ایک آہ سے مٹی کا ڈھیر بھرنے لگا۔ اس کے سینے میں چمٹی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور اس کا بڑا ہوا پیٹ ان دونوں کے درمیان اس تلخ حقیقت کی طرح حائل تھا جسے رومان جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی بے بسی نے رومان کے اندر تمام گلے شکوے مٹا دیے۔ رومان کے ہاتھ جو پہلے اسے خود سے
دور کرنے کے لیے اٹھے تھے اب خود بخود ایشل کی کمر کی گرد سنبھالنے کے لیے مڑ گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ایشل کا وجود کتنا نحیف ہو چکا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ ایشل، رومان کی آواز اب سرد نہیں رہی تھی بلکہ اب اس میں ایک اذیت ہے جو صرف اپنوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ ایشل نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا، لالا، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لیں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ ماما بھی چلی گئی ہیں اور میں… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی اور اس کی ہچکیاں دوبارہ بند گئیں۔ رومان نے اسے مزید خود میں کھینچ لیا اور اپنی آنکھوں میں اترتے ہوئے آنسوؤں پر غصہ آ رہا تھا مگر وہ ایشل کی اس حالت پر خاموش نہیں رہ سکا۔ رومان کے سینے سے لگی ایشل کی سیسیاں ابھی تھمی بھی نہ تھیں کہ اچانک اس کا وجود رومان کے ہاتھوں میں جھولنے لگا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ درد کی ایک شدید لہر اسے بے حال کر دیا۔ رومان نے گھبرا کر اسے سنبھالا اور اس کا دل پاش پاش ہو رہا تھا جب اس نے ایشل کو تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے گود میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا اور راستے بھر وہ اسے حوصلہ دیتا رہا مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا۔ گھنٹوں کی اذیت ناک کے بعد جب نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک گلابی کپڑے میں لپٹی ننھی سی جان تھی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ رومان نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو پری کو پکڑا، تھاما اور پھر جو بالکل ایشل کی جیسی تھی، وہی معصومیت، وہی نقوش۔ رومان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس بچی کے گال پر گرے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اس درد پر ماتم کرے جو ایشل نے تنہا سہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ایشل کو ہوش آیا تو رومان اس کے سرہانے بیٹھے اس ننھی سی جان کو گود میں لیے اسے نہلا رہا تھا۔ ایشل نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو رومان کی نظریں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئی تھیں۔ اس نے بچی کو سائیڈ پر رکھا اور ایشل کا ہاتھ تھام کر بہت ضبط کے ساتھ پوچھا، ایشل، اب تو بتا دو، حاضر کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ایشل نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہرا آنسو اس کی کن-پٹی سے ہوتا ہوا اس کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، لالا۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ رومان کو لگا کہ اس کے کان بج رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا مقصد صرف آپ کو نیچا دکھانا تھا۔ جب وہ پورا ہو گیا تھا تو اس نے مجھے حاملہ حالت میں ہی گھر سے نکال دیا تھا، ایشل نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ رومان کا خون ایک دم کھولنے لگا اور اس نے مٹھیاں بھیج لیں اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ اسے اپنی اس محبت پر افسوس ہو رہا تھا جسے اس نے ایک درندے کے حوالے کر دیا مگر اب اس کی نظروں میں ایک عزم تھا، وہ ایشل اور اس کی ننھی پری کو اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ الویرا کی آنکھیں آنسوں جاری تھے، اس کے لہجے میں برسوں کا کرب اور شکوہ سمٹ آیا تھا۔ اسے تڑپ کر کامیار کی طرف دیکھا اور بولی، تم مجھے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں یہ وقت کیسے گزارا؟ تم نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا، ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کے دلوں میں رتی برابر رحم نہیں تھا۔ کامیار خاموشی سے اس کی اذیت دیکھتا رہا اور اپنی آنکھیں بھی نم تھیں لیکن اس نے خود کو ضبط پایا تھا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور پورا 1 سال کا رومان نے سائے کی طرح الویرا کے ساتھ ایشل کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ایشل کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑا اور اس کے ہر دکھ کا مداوع کیا، ہر پل اس کا خیال رکھا۔ اس دوران رومان کا رخ حاذق کی طرف بھی رہا اور حاذق جس نے اس کی زندگیوں میں زہر گھولا تھا، اسے رومان نے بڑی مہارت سے اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ حاذق کی ہر چال الٹ پلٹ کی اور آخرکار وہ اپنے کیے کی سزا پا کر منطقی انجام کو پہنچا۔ جب انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور زخم بھرنے لگے تو ایک خوبصورت شام ایشل اور رومان کا نکاح پڑھایا گیا۔ الویرا کے ہاتھ حنا سے سجے تھے اور رومان کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ جب قاضی نے ان کا رشتہ جوڑا تو ایشل کو احساس ہوا کہ رومان نے اسے تنہا نہیں کیا تھا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا جہاں اب کوئی جدائی اور شکوہ باقی نہ رہا تھا۔ آج ایشل ایک بار پھر دلہن بنی تھی، مگر اس بار وہ کسی زبردستی کا شکار نہیں تھی بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور اپنی سب سے بڑی محبت کے نام ہونے جا رہی تھی۔ سرخ بھاری عروس میں ملبوس ایشل آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی ہی رنگت کو دیکھ رہی تھی جو رومان کے نام کی خوشی سے دہک رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رومان ہنزدہ کالی شیروانی میں ملبوس اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا اور رومان نے آئینے میں ایشل کے سراپے کو دیکھا تھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا ایشل کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ایشل، اس لمحے کے لیے میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنی بار خود سے لڑا ہوں۔ اس کی آواز کی تھرتھراہٹ میں برسوں کی تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ ایشل نے مڑ کر رومان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک پگھلتا ہوا پیار تھا۔ اس نے ہمت کر کے رومان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ رومان نے ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے فولادی
حصار میں بھیج دیا تھا۔ ایشل کا چہرہ اس کے سینے میں دب گیا تھا جہاں اسے رومان کے دل کی دھڑکنیں اپنے نام کا شور مچاتی محسوس ہوئی۔ لالا، ایشل نے مدہوشی سے پکارا تو رومان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا۔ اب لالا نہیں ایشل، اب میں تمہاری مجازی خدا ہوں، تمہارا شوہر، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے جھک کر ایشل کے ماتھے پر ایک طویل اور تپتا ہوا بوسہ سپرد کیا تھا۔ ایشل نے اپنی آنکھیں بند کر لی جو اس کے وجود سے سنسراہٹ دوڑا گئی۔ رومان نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کمرے کے وسط میں لے آیا تھا جہاں گلابوں کی مہک سانس لینا مشکل ہو رہی تھی، اور اس نے ایشل کو بستر کے ریشمی غلاف پر بڑی نزاکت سے بٹھایا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس نے ایشل کے پیروں سے جوتے اتارے اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے نا ایشل، بہت تکلیف دی ہے، رومان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ایشل نے جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں پیوست کر دی اور ان دکھوں کے بعد ہی تو سکھ یہ ملا ہے۔ میں آپ کی ہوں رومان، ہمیشہ صرف آپ کی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اس نے ایشل کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے کان کے قریب ہو کر بڑی بولڈ سرگوشی کی۔ تو اب اس رومان خانزادہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کی رات ہماری ہے اور ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ تمہارا ماضی بھی نہیں۔ اس نے ایشل کو دوبارہ اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں کے درمیان کا فاصلہ مٹانے لگا، اور ایشل نے بے ساختہ ہی اپنی آنکھیں موند لی۔ کمرے کی مدھم سی روشنی میں دو بچھڑی ہوئی روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ یہ خوبصورت سی روایت تھی جہاں ماضی کی ہر تلخ محبت کی مٹھاس میں بدل چکی تھی۔ رومان نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا اور ایشل اس کی باہوں میں اپنی زندگی کی تمام تھکن اتار چکی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔